کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. کیا نام ہے بھائی؟ سید علی احسن رضا شاہ۔ علی رضا شاہ بھائی، حکم کریں. ہاں جی، میں سنی حنفی ہوں جی جی جناب. اور تصوف کا قائل ہوں۔ اوکے. اچھا، میرا کچھ سوالات ہیں آپ سے عصمت اہل بیت پہ۔ جی سر. کیونکہ میں نے کافی سرچنگ کی ہے، کیونکہ میرے بابا جان 12 امام 14 مسلم کے قائل ہیں، ہوں میرا دادا جان بھی۔ اس ہوں کی وجہ سے بابا جان دادا جان پہ بھی فتوے لگے تھے، اور میں نے سرچنگ کی ہے اس کے بارے میں کہ کیا یہ ہمارے جتنے بھی جو آیت تطہیر ہے، ٹھیک ہے، اس کی تشریح اور جو جتنے بھی ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے کیا کی ہے اس کے بارے میں، ہوں. کیا یہ ان کی عصمت پہ دلالت کرتی ہے؟ جی سر. پہلے آپ کیا عصمت کا مفہوم کیا لیتے ہیں؟ جو صاحب عصمت ہونے کے لیے کیا درکار ہے، کن گناہوں سے پاک ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا، ان کے دیکھیں بارے میں یہ اللہ تعالیٰ حوالے نے ہے۔ جو فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ناپاکی کو اللہ نے خود آپ سے دور کیا ہے. ناپاکی کا ہو سکتا ہے شرعی ہو سکتا ہے عرفی ہو، ظاہری ہو، خلقت میں ہو. ہر طرح چیز جو ناپاکی ہے، عیب ہے، اللہ نے ان سے دور فرمایا. وہ یطہرکم تطہیرا. تطہیرا مفعول مطلق ہے. اس کا مطلب ہے مبالغہ، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ اسٹریس دینا، ایمفیسس کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہایت پاک کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر پلیدی کو دور کیا ہے، چاہے وہ شرعی ہو، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، چاہے اخلاق میں ہو، چاہے عرف میں ہو. ہر طرح کی ناپاکی کو، چاہے عقلی طور پہ کوئی چیز ناپاک ہو، اللہ نے ان سے دور فرمایا، ان کو نہایت پاک بنایا، نہایت بے عیب بنایا. یہ ہے عصمت ان کی، جو قرآن کی صحیح۔ تصریح کے ساتھ بیان ہے. جی سر. اچھا اچھا، اس کے بارے میں مجھے کچھ حوالہ جات چاہیے، جو ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے، کیا وہ عصمت پہ چیز بیٹھ رہی ہے؟ کچھ میں نے مفسرین ہیں جیسے تفسیر الطبری ہو گیا، نوسی ہو گیا، ٹھیک ہے، دیکھیں جب فخر اللہ الدین تعالیٰ نے رازی ہو کہہ گیا۔ دیا نا، اس کے اللہ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کملی کے نیچے ان کو جمع کر کے یہ فرمایا ہے، بار بار، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. تو اس کے بعد کسی کا قول کا کوئی وقت نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا. صحیح۔ اس کے بعد دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے حاسدین بہت ہیں. حاسد سمجھتے ہیں نا، جو حسد کرتے ہیں جی جی، کہ بھئی ہم بھی ان جیسے ہیں، وہ کوئی خاص صحیح نہیں ہے، صحیح۔ ہم ان سے بہتر ہیں. یہ تو بہت ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوں، متعلق تو نہیں بولا نا کہ میں نے ان کو پاک کر جی جی۔ دیا. اللہ تعالیٰ نے صرف اہل بیت علیہم السلام کے متعلق فرمایا. تو جب یہ فرمایا ہے میرے بھائی، تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام پاک و مطہر ہے. دیکھیں یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پہ باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. باب فضائل اہل بیت النبی، حدیث نمبر 2424. الحمدللہ. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے روایت ہے کہ پنجتن پاک علیہم السلام کو، امام حسن علیہ السلام پہلے آئے کملی کے نیچے، پھر امام حسین علیہ السلام کو کملی کے نیچے لیا، پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، پھر امام علی علیہ السلام کو، اور پھر آئے تطہیر کی انہوں نے تلاوت فرمائی. یہ حدیث بہت زیادہ طرق سے مروی ہے. اوکے. تو جب رسول جی صلی جی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ اہل بیت کون ہے کملی کے نیچے دکھا کر، اور قرآن نے فرمایا کہ ان کو میں نے ہر ناپاکی سے پاک کیا، ہر ناپاکی سے جی، پاک کیا، اور ہر بالکل، پلیدی سے پاک کیا، اور ان کو نہایت پاک بنا دیا. تو ایمان لانا، تصدیق جی کرنا جی۔ واجب ہے کہ وہ ہر ناپاکی سے، ہر ہوں، پلیدی سے پاک ہے، اور نہایت ہی پاک ہے. ہوں، عصمت اسی کا نام. بالکل اوکے جناب. صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو سبط ابن جوزی ہیں، ٹھیک ہے، ہوں آ، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آ رہی ہے بھائی. جلدی جلدی ہیلو؟ پوچھیں، لوگ منتظر ہیں بھائی، جی، جلدی جلدی پوچھیں. علی انہوں نے رضا اپنی بھائی. کتاب میں، انہوں نے اپنی کتاب میں عصمت کا اپنا بیان کیا، لیکن مجھے ان کا حوالہ نہیں مل رہا، کیا آپ مجھے حوالہ دے سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے عصمت کا بولا ہے نہیں بولا ہے. صرف ابن جوزی نے ہو کیونکہ سکتا دیکھیں ہے نا، بولا ہو، میرے ذہن میں نہیں. آپ کی بات، جی جی، ہوں. دیکھیں نا، اب باقی جتنے بھی ہم اگر کسی سنی سے مناظرہ کرتے ہیں یا ان سے مباحثہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، ہمیں تفسیر نکال کے دے اہل سنت کی کسی مفسرین کی، تو ہم اس میں کیا کہیں گے؟ تو اس لیے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی مفسرین کی کوئی ایسی دیکھیں ریفرنس دیکھیں دے میں دیں۔ جو بتا رہا ہوں نا، یہ جو دیکھیں اگر الفاظ مبہم ہوتے ہیں تو آپ کو کسی کے قول کی ضرورت ہوتی نا. الفاظ اگر مبہم ہوتے ہیں کہ بھئی یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اگر اس میں کسی قسم کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے معنی کیا نکلتے ہیں، جب واضح طور پہ اللہ نے کہہ دیا ہے،
ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ بات ختم ہے، نزاع ختم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے ہر قسم کی رجس ناپاکی ان سے دور فرمایا، بالکل، اور میں ان کو بالکل۔ غایت پاکی میں نے خود عطا کیا۔ ہوں، پھر آپ کو اللہ کے بعد کس کے قول کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب اگر کوئی، ہوں، لیکن اہل سنت حضرات اکثر مفسرین اس معنی کو نہیں مانیں گے، اگر آپ دے دیں وہ نہیں مانیں گے، حالانکہ معنی بہت واضح ہے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی معجزہ دکھایا تھا نا، شق القمر کیا تھا، سب ہوں، مشرکین نے دیکھا تھا کہ یہ شق القمر ہے، یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے، یہ معجزہ اعجاز، اس کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا، مکے والوں نے دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، شق القمر دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اگر ضد کی وجہ سے وہ نہ مانے، الفاظ واضح ہیں۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔